ملک تھا جہاں سے یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، افغانستان۔ افغانستان کا ایک علاقہ ہے، اس کا شہر ہے، دیہات اس کو کہہ لیں، جلاب نامی۔ کون سا؟ آپ تھوڑی سی معلومات آج لے کے جائیں، کیا اس گاؤں کا نام تھا؟ جلاب نامی گاؤں تھا۔ اور وہ گاؤں اتنا بڑا ہے، یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں اتنے اتنے دیہات نہیں ہوتے، وہ جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر دیہات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس دیہات کے اندر ایک محلہ تھا، اس کا نام تھا حجویر، داتا علی حجویری۔ حالانکہ وہ رہتے کہاں پہ ہیں؟ لاہور پہ، لیکن ہم لاہوری نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ حجویری، جلابی۔ اور داتا صاحب نے خود اپنی کتاب میں اپنے نام کے ساتھ علی بن عثمان حجویری ثم الجلابی، آپ نے یہ اپنے نام کے ساتھ تخصیص کی ہے۔ آپ جہاں پہ رہتے تھے آپ کے والد محترم کا نام حضرت عثمان ہے اور آپ کا نام علی ہے، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ حسینی سید ہیں اور آپ کے والد حسنی سید ہیں۔ ان کی دو نسبتیں ہیں، طرفین ہیں، ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کا 8ویں پشت پہ جا کے مولا علی سے سلسلہ مل جاتا ہے۔ مولا علی کے 8 بیٹے ہیں، 8ویں نمبر پہ داتا علی حجویری کا نام آتا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدی داتا گنج بخش کے درمیان 250 سال کا فاصلہ ہے بس۔ آپ نے وہاں پہ 20 سال اپنے والد محترم سے دین سیکھا۔ جب دین سیکھ لیا پھر آپ کے جو شیخ ہیں حضرت ابو الفضل الحسین الختلی علیہ رحمہ، جب آپ نے ان کی بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ اے علی بیٹا اب تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں ہے۔ اب داتا صاحب علیہ رحمہ کی جو مادری زبان ہے وہ تو فارسی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور میں چلا تو جاؤں ہندوستان لیکن مجھے وہاں کی زبان بھی نہیں آتی، مجھے تو وہاں کے رسم و رواج کا بھی نہیں پتہ، وہ خطہ ہی بڑا عجیب ہے، وہ بڑا عجیب خطہ ہے۔ تو آپ کے شیخ کامل فرمانے لگے کہ اے علی بیٹا میں نے خود تجھے نہیں کہا، جس کی نسل سے تو آ رہا ہے اس نے مجھے آ کر کہا ہے کہ اب ہندوستان میں اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور میرے جو پیر بھائی ہیں حضرت محمد حسین زنجانی علیہ رحمہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ہندوستان میں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، میری فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے شیخ کامل فرمانے لگے کہ نہیں بھائی ہم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے سفر شروع کیا افغانستان سے، یہ قازقستان، یہ آذربائیجان، یہ جتنے ملک ہیں۔ داتا صاحب علیہ رحمہ سننا، داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے 17 سال سفر کیا اور خدا کی قسم 17 سال میں ایک نماز بھی جماعت کے بنا میں نے نہیں پڑھی۔ میں گاؤں میں بھی ہوتا تھا تو میں نے جمعہ شہر میں آ کر ادا کیا۔ میری 17 سالہ سفر میں اب آپ نے یہاں پہ ایک بات بڑی خوبصورت کی، کہنے لگے جب میں سفر کر کے آ رہا تھا کہتے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بیٹھ کر گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے میرا تیرنا حال تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے او بابا کدھر سے آ رہا ہے؟ تو داتا صاحب علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ یار مسافر بندہ ہوں، سفر کر رہا ہوں، کسی منزل پہ جانا ہے۔ اس نے کہا کہ بھوک کے آثار بھی بڑے ہیں، کیا کھانے کو کچھ پیش کیا جائے تو کھا لیں گے آپ؟ داتا صاحب علیہ رحمہ فرمانے لگے اگر آپ دے دیں تو مہربانی، نہ دے تو کوئی بات نہیں۔ دے دیں آپ تو مہربانی، نہ دے تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے وہ نوجوان۔ جب میں نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ مکان کی چھت پہ جا کر نا جو سوکھی روٹی تھی نا، سوکھی کیڑیاں جن کو پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے تو میرے اوپر پھینکنے لگے توڑ توڑ کے، کہنے لگے بابا فقیری کرنے آیا ہے نا تو یہ کھا۔ آپ مجھے بتائیں آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، آپ اس کو ذرا بتائیں نا کہ کھا کے دکھائے ذرا سوکھی روٹی، وہ کھائے گا؟ وہ آگے سے آپ کے گھر میں بھی نہیں آئے گا، وہ کہے گا کیسا تو مریض ہے۔ لیکن کھیڈن کھیڈن جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے ہارن کھیڈ فقیراں
جتن دا مل کوئی نہیں پہنتا کہ ہارن دا مل ہیرا. داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہنے لگے جب میں نے سوکھی روٹی پکڑی تو میں نے کہا اے اللہ یہ بھی تو تیرا رزق ہی ہے نا, اگر یہ مل جائے تو پھر بھی تیری نعمت ہی ہے, وگرنہ اس بیرانے میں کون کسی کو کیا دیتا ہے. ان کی تو اوقات یہ تھی کہ سوکھی دے سکتے تھے, کوئی بات نہیں یہ رزق تیرا ہے. داتا صاحب فرماتے میں نے پانی میں بھگو کر کھا لی, جب میں چلنے لگا نا تو وہ نوجوان آ گئے, کہنے لگے حضور ذرا ٹھہریے, آپ نے بظاہراً درویشی کا لبہ پہنا ہوا ہے, اوپر یہ لباس بھی درویشی کا گدری پہنی ہوئی ہے, لگتے بھی آپ درویش ہیں, ہاتھ میں لوٹا اور مسلح تسبیح ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تسبیح ہے تسبیح. کیا ہے ہاتھ میں؟ تسبیح. تاجدار گودرا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گودرا شریف کے اسٹیشن پہ بیٹھے, انگریز گزر رہا تھا اور اس نے جناب رائفل پائی ہوئی تھی کندھے پہ, تو وہ بول کے کہنے لگا او بابا یہ تسبیح کے ساتھ کیا کرتا ہے, یہ جو تسبیح پکڑی ہوئی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بندوق کے ساتھ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے نا ایسے اوپر کو کیا اور چری جا رہی, اس نے مارا, یہ مہر منیر میں لکھا